بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر نور الامین ہے۔ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں فرنٹیئر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایبٹ آباد میں، اور میں بائی پروفیشن میرا تعلق ڈینٹسٹری سے ہے، اور ڈینٹسٹری میں مسوڑوں اور امپلانٹ کا اسپیشلسٹ ہوں، جس کو پیریوڈونٹسٹ کہتے ہیں۔ منہ کی بدبو کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کا تعلق بنیادی طور پہ مختلف قسم کی فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ لوکل فیکٹرز ہوتے ہیں اور کچھ سسٹمک فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اب لوکل فیکٹرز یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے منہ میں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کیلکولس کا بننا، پلاک، ڈینٹل پلاک کا بننا، اب کیلکولس جس طرح وہ ایک سخت پتھر جیسی مواد دانتوں کے اندر بنتا ہے، جس کو اگر آپ خوراک کھاتے ہیں، منہ کی صفائی نہیں رکھتے ہیں، تو وہ چیز بنتی ہے جس کو ہم ٹارٹر، پلاک یا کیلکولس کہتے ہیں۔ تو بنیادی وجہ تو اس کا کیلکولس اور ٹارٹر اور پلاک ہے۔ دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دانتوں کی صفائی نہیں کرتے ہیں، آپ برش نہیں کرتے ہیں پراپر، اپنے زبان کو صاف نہیں رکھتے ہیں، اپنے مسوڑوں کو صاف نہیں رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے اندر منہ کی بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے معدے کا مسئلہ ہو کسی کو، جس کو ہم گیسٹرو کے ڈپارٹمنٹ میں دیکھتے ہیں، یا کسی کو سانس کا مسئلہ ہو۔ اب یہ چونکہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، خاص کر ہمارے معاشرے میں تو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لیکن جو ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس میں تو ان چیزوں کی بڑی، کیونکہ اس سے آپ کی سوشل لائف بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ خاص کر مطلب اگر آپ ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی وائف کو مسئلہ ہے تو آپ اسے برداشت نہیں کرتے، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کی وائف برداشت نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے سوشلی آپ گیدرنگ میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ جس کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو سوشل کٹ آف ہو جاتا ہے معاشرے سے آپ کا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اس کی خرابی ہے۔ دوسرا، اس میں ہزار طرح کی بیماریاں پھیلتی ہے، جس میں آپ کے مسوڑے ضائع ہوتے ہیں، جس میں آپ کے دانت ضائع ہوتے ہیں، جس میں آپ کے وہ ہڈی جس کے اندر دانت لگے ہوتے ہیں وہ ضائع ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے، ہمیں اس کو روکنا چاہیے، اور اس کے لیے پراپر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ریگولرلی ڈینٹل چیک اپ اپنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ گھر میں ہوں تو سب سے پہلے بہت آسان اس کا علاج یہ ہے کہ اگر کسی کو بلڈ پریشر نہ ہو، میری بات کو یاد رکھیے گا، اگر کسی کو بلڈ پریشر نہ ہو تو وہ نیم گرم پانی میں 1 چھوٹا چمچ نمک ملا کے اس سے دن میں 3 مرتبہ کلیاں کریں، اور یہ کلی کا دورانیہ، ہر کلی کا دورانیہ 2 سے 3 منٹ ہونا چاہیے۔ وہ آپ کے منہ میں جب نمک ملا پانی ہوگا اور اس سے آپ کلیاں کریں گے تو اس سے بھی آپ کو اس بیماری سے چھٹکارا آپ پا سکیں گے۔ دوسرے یہ ہے کہ ہمیں نیچرل جو فلورائڈز ہوتے ہیں، جو مسواک کی شکل میں بہت اچھے مل جاتے ہیں، تو اگر آپ ٹوتھ برش نہیں کر سکتے تو ریگولرلی اپنے دانتوں کو مسواک کیا کریں، جس سے آپ کو نیچرل فلورائڈ ملیں گے اور منہ کی بدبو سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے، کوئی بھی آپ کھانا کھائیں، جب بھی آپ صبح ناشتہ کریں، دوپہر کو کھانا کھائیں یا رات کو کھانا کھائیں، اس کے فوراً بعد اپنے منہ کو دھویا کریں، پانی سے صاف کیا کریں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہر گھر میں ٹوتھ پیسٹ اویلیبل ہوتا ہے، تو 2 وقت آپ لازمی طور پہ ٹوتھ پیسٹ برش کے ساتھ لگا کے صبح ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے، ان 2 اوقات میں آپ ٹوتھ پیسٹ لگایا کریں اور اپنے دانتوں کو صاف کیا کریں۔ اس کے ذریعے سے آپ منہ کے بدبو سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔